بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف قرآن کریم کلام اللہ ہے یا دیگر صحائف آسمانیہ کو بھی، تورات، زبور اور انجیل کو بھی کلام الہی کہا جا سکتا ہے؟ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم تسلسل ہے وحی الہی کا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم ہی وحی ہے اور اس سے پہلے وحی نازل نہیں ہوئی۔ قرآن کریم بھی وحی ہے، تورات بھی وحی ہے، انجیل بھی وحی ہے، زبور بھی وحی الہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی رہی اور اس سلسلے کو قرآن کریم نے اختتام پذیر فرما دیا۔ اب قرآن کریم نازل ہونے کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی، جس طرح اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اسی طرح قرآن کریم خاتم الکتب ہے کہ اس کتاب کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ مرزا محمد علی انجینئر نے یہ حرزہ سرائی کی کہ قرآن کریم کلام اللہ ہے اور تورات، انجیل اور زبور کلام اللہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے اور بددیانتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورۃ النساء آیت 163 میں فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے حبیب پیارے، ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جیسے ہم نے وحی فرمائی تھی نوح علیہ السلام پر اور نوح علیہ السلام کے بعد کے انبیاء کرام پر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق علیہ السلام کی طرف اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، وعیسیٰ اور ہم نے وحی فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وایوب اور ایوب علیہ السلام کی طرف، ویونس اور یونس علیہ السلام کی طرف، وہارون اور ہارون علیہ السلام کی طرف، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داود زبورا اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 واضح طور پر فرما رہی ہے کہ جس طرح قرآن کریم وحی الہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی نازل ہوئی بعین ہی، اسی طرح نوح علیہ السلام پر وحی آئی، انبیاء کرام پر آئی، یونس علیہ السلام پر آئی، ہارون علیہ السلام پر آئی، یعقوب علیہ السلام پر آئی، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پر آئی، عیسیٰ علیہ السلام پر آئی، سلیمان علیہ السلام پر آئی، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا اس آیت میں بطور خاص ذکر فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ جب اللہ رب العزت زبور دینے والا ہے، اس کی طرف سے یہ کلام آیا تو یقیناً یہ بھی کلام الہی ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ کہ ہم نے یہ زبور میں لکھا تھا۔ اللہ رب العزت اس کتابت کی نسبت اپنی طرف جب فرما رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ زبور بھی کلام الہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بھی کلام الہی تھے، قرآن بھی کلام الہی ہے، وہ کلام تھے، تسلسل تھا، اس کے بعد کلام آتا رہا، ایک کلام کے بعد دوسرا کلام آتا رہا، اور قرآن کریم خاتم الکلام ہے کہ اللہ رب العزت کا جو کلام تھا اس کا سلسلہ وحی کے ذریعے انسانوں تک کتابی شکل میں آنا بند ہو گیا۔ مالک کائنات ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نام نہاد دین کا لبادہ اوڑھ کر جو لوگوں کو فتنوں میں ڈال رہے ہیں اور ذہنی خلفشار کا شکار کر رہے ہیں، مالک کائنات ایسے موذی لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہاں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ کلام تھے، کلام الہی تھے، اللہ نے نازل فرمائے، وہ کلام الہی تھے، لیکن نزول کے بعد انسانوں کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے اس میں تحریف کر دی۔ لیکن واحد کتاب قرآن کریم ہے جو تحریف سے پاک ہے،
اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، اور بفضل خدا قیامت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گی اور یہ تبدیلی سے محفوظ و مسئون رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔